کو حدیث کرتاس بھی کہتے ہیں، قلم دبات۔ انجینئر صاحب بڑا اٹھاتے ہیں اس حدیث کو، انجینئر محمد علی مرزا، کہ اللہ کے نبی نے کہا، انجینئر صاحب سے پہلے بھی شیعہ، انجینئر صاحب کا کوئی بھی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے نیا اٹھایا ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ بیت فاختصموا، گھر والوں نے جھگڑا، فاختصموا، گھر والے اختلاف کرنے لگے، جھگڑا ہونے لگا، من کہ مریض یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے تھوڑی دیر علیحدگی چاہیے، تنہائی چاہیے۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے ناشکری والی بات کی، یہ اللہ کے نبی نے بھی کہی تھی بات۔ جب اللہ کے نبی کو بیماری آ گئی، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری آ گئی، لما حضر رسول اللہ وفی البیت رجال، آپ کے گھر میں کچھ لوگ تھے اور ان لوگوں میں عمر بن خطاب بھی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعد، کوئی لے کے آؤ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ یہ بڑی معروف روایت جس کو حدیث کرتاس بھی کہتے ہیں، قلم دبات۔ انجینئر صاحب بڑا اٹھاتے ہیں اس حدیث کو، انجینئر محمد علی مرزا، کہ اللہ کے نبی نے کہا، انجینئر صاحب سے پہلے بھی شیعہ، انجینئر صاحب کا کوئی بھی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے نیا اٹھایا ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ میں چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں، ایک پوائنٹ انجینئر صاحب کا، انجینئر محمد علی مرزا کا ایک پوائنٹ ایسا ہو جو انہوں نے اپنی طرف سے اٹھایا، ان سے پہلے کسی نے نہ اٹھایا۔ انجینئر صاحب کو سننے والے بندے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑا جناب نئے سے نئے پوائنٹ لے کے آتا ہے، کوئی ایک پوائنٹ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ انجینئر صاحب سے پہلے کسی عالم نے نہ اٹھایا، یا وہ اگر تو وہ صحابہ کے خلاف ہے تو وہ شیعہ کے کسی نہ کسی بندے نے اٹھایا ہوگا، انجینئر صاحب نے صرف اس کو پکڑ کے ہائی لائٹ کیا۔ اگر وہ رفع الیدین یا فروعی مسائل میں ہوگا یا شرک کے خلاف ہوگا، بدعات کے خلاف ہوگا، تو وہ انجینئر صاحب سے پہلے اہل حدیثوں نے اٹھایا ہوگا۔ انجینئر صاحب صرف کاپی پیسٹ اٹھا کے ہائی لائٹ کیے ہیں، مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ تو یہ مسئلہ بھی انجینئر صاحب سے پہلے شیعہ بخوبی اٹھا چکے ہیں حدیث کرتاس، اور اس کے جواب بھی ہو چکے ہیں۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس صحابہ موجود تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں موجود تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ہلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعد، کوئی کتاب لے کے آؤ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان النبی قد غلب علیہ الوجع، اللہ کے نبی اس وقت تکلیف میں ہیں، وعندکم القرآن، اللہ کے بندو تمہارے پاس قرآن موجود ہے، فحسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن مجید کافی ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی نے ہی ہمیں اپنی زندگی میں بتایا ہوا تھا کہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، میرے بعد گمراہ نہیں ہو۔ یہ حضور نے بتایا، حضور کی تعلیمات ہی حضرت عمر کے اندر بول رہی ہیں، اور فرمایا کتاب کافی ہمیں۔ فاختلف اہل البیت فاختصموا، گھر والوں نے جھگڑا، فاختصموا، گھر والے اختلاف کرنے لگے، جھگڑا ہونے لگا، منہم من یقول، بعض ایسے تھے، قربوا، وہ کہہ رہے، قربوا یکتب لکم النبی کتابا لن تضلوا بعد، تم دے دو کتاب، اللہ کے نبی کچھ لکھ دیں۔ بعض ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں، رہنے دو، حضرت عمر کی بات درست ہے، نہ دو، آپ کو خام خواہ تکلیف میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ فلما اکثر اللغو والاختلاف عند النبی، جب اللہ کے نبی کے پاس باتیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قوموا، کھڑے ہو جاؤ، جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جاؤ۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے تھے، ان الرزیۃ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافہم ولاغاتہم، عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ جو ہم کتاب نہیں دے سکے یہ غلطی ہوئی ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی سے کچھ نہ کچھ لکھوا لیتے، اختلاف نہ ہوتا۔ یہ جو آج کل اختلاف چل رہے ہیں یہ شاید اس بے برکتی کی وجہ سے چل رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے لکھوا نہیں سکے۔ یہ عبداللہ ابن عباس نے کب بات کہی؟ جب امت مسلمہ میں اختلاف چل رہے تھے، یعنی جنگوں کی صورت میں۔ حضرت عمر کے دور میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، بعد میں اختلافات چل رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے کہ اگر ہم اس وقت لکھوا لیتے تو شاید یہ آزمائشیں نہ آتی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے۔ اب اس پر اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ حضرت عمر نے قلم دوات کیوں نہیں دیا، اور شیعہ تو اس سے بھی بڑھ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چونکہ حضرت علی کی خلافت لکھنی تھی اس لیے عمر نے جان بوجھ کے نہیں دیا۔ اللہ کے بندو، ساری زندگی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی خلافت کو پروموٹ کرتے رہے،
اسی موقع پر جب نہیں ملا تبھی حضرت عمر کو کرنا تھا، حضرت علی کو کرنا تھا، پہلی بات۔ اور دوسری بات، یہ کس دن کی بات ہے؟ جب اللہ کے نبی کے پاس یہ اختلاف ہوا، اس دن کے بعد 4 سے 5 دن حضور زندہ رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بھی آئے، آ کے حضرت نے جماعت بھی کروائی، حضرت ابو بکر کو مصلی پہ کھڑے دیکھ کے مسکرائے بھی، خوش بھی ہوئے۔ تو اگر حضرت علی کی خلافت ہی لکھنی تھی تو جب اللہ کے نبی بعد میں صحت یاب ہوئے تو پھر خلافت کا نہیں بتایا؟ اور وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ وہ بازار میں جا رہے، انہوں نے پوچھا حضرت علی سے کہ کیسے ہیں آپ حضرت رسول اللہ؟ انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہیں تو پھر یہ پریشانی والی بات ہے، ہمارے خاندان میں ایسے ہی موتیں ہوتی ہیں، پہلے بیماری آتی ہے، پھر تندرستی آتی ہے، پھر بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی بیماری کے بعد تندرستی آئی، حضور مسجد میں بھی آئے، آپ نافذ کر سکتے تھے۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، فضل بن عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں آئے، حضرت علی کے کان میں کہہ دیتے، حضرت علی تو شیر خدا، خود نافذ کر لیتے اپنی بہادری سے، حضرت رسول اللہ ان کو بتا دیتے۔ اور اللہ کے بندو، آپ گویا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے ڈر کی وجہ سے حق چھپا گئے۔ کتنا بڑا الزام ہے حضرت رسول اللہ کے اوپر، کیا گستاخی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جو مکہ کے مشرکین کے ڈر سے بھی لا الہ الا اللہ نہ چھپا سکے، وہ مدینہ میں اپنی پوری پاور کے باوجود اکیلے عمر سے ڈر کے چھپا جائیں گے؟ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ساری زندگی میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری خلافت ابو بکر کی جگہ بنتی، کبھی یہ دعویٰ نہیں، کبھی اس وجہ سے کسی کے درمیان لڑائی نہیں، بلکہ صحابہ میں سے ایک کا دعویٰ دکھا دے، ایک کا دعویٰ، کسی ایک صحابی نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہرحال شیعہ کی بات ہے نا، خلافت علی والی۔ بہرحال اب ایک ہے سنیوں کا اپنا سوال، بعض سنیوں کا، کہ پھر حضرت عمر نے کیوں نہیں دی قلم دعا؟ اور اللہ کے بندو، وہ آپ سے اور ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے حضرت رسول اللہ کے ساتھ۔ کیا حضرت عمر کی محبت کے دلائل آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا عمر سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور آپ کے ساتھ کرتا ہوں سوائے اپنی جان اور اولاد کی۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، کام نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت آپ کے ساتھ، فرمایا کام نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال اولاد سے سب سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ۔ اللہ کے بندو، وہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، وہ اللہ کے نبی کے دکھ سکھ کو سمجھنے والے تھے، وہ اللہ کے نبی کو پریشان کرنے والے نہیں تھے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے ہم آپ کو ان تکلفات میں مبتلا کر دیں۔ سارا دین تو حضور نے پہلے پہنچا دیا، اور اس سے پہلے حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا پہنچا دیا، دین مکمل ہو گیا۔ اور اللہ کے بندو، ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی جو پارے حذف ہو گئے، دوسری سائڈ پہ آپ آگے کہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ لکھ کے دینا تھا۔ حضرت عمر یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، تو اگر قرآن کے اندر موجود ہوتی ہے آپ کی باتوں میں خود تضاد ہے۔ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بھی یہ تہمت ہے، اور اللہ کے نبی کی بھی گستاخی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عمر کے ڈر سے حق کو چھپا گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ سمجھتے کہ حق میری خلافت ہے تو اس کا اظہار کرتے، بلکہ نافذ کرتے۔ حضرت علی کو کسی سے ڈرنے والے تھے، اور اس کو نافذ کرتے کہ میری خلافت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لہذا خلیف۔ بلکہ اس کے برعکس ابو بکر کی خلافت کے اوپر اتنے دلائل ہیں، اتنے دلائل ہیں، حضرت صاحب کتاب پوری لکھی جا سکتی، اور لکھی ہیں لوگوں نے کتاب میں خلافت ابی بکر کے اوپر۔ شیعہ کے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ساری کھڑکیاں بند کر دو، صرف ابو بکر کی کھڑکی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں کہہ رہے ہیں، مدینہ کے اندر جب صحیح صحت مند تندرست تھے، تب فرما رہے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے میں ابو بکر کی خلافت لکھ کے دے دوں، میرے بعد اختلاف نہ ہو۔ اب اگر آپ کو کوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ روایت پیش کرے نا، تو آپ نے اسے یہی کہنا ہے کہ بخاری میں جہاں آپ نے یہ روایت پڑھی اس سے ایک پہلی روایت بھی پڑھو۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اس سے پہلی روایت کس کی خلافت پہ دلالت کر رہی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر
دلالت کر رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو حکم دو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو جماعت کروائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں حضور، ابو بکر سے کہاں کھڑا ہوا جائے گا آپ کی؟ فرمایا اس کو حکم دو وہ لوگوں کو جماعت کروائے، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا یہ ایک دو نمازوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خلافت کا معاملہ ہے۔ سیدہ عائشہ نے پھر انکار کیا۔ سیدہ عائشہ کہتی میں دل میں ڈر رہی تھی کہ میرا والد آپ کی جگہ پہ کھڑا ہوگا، لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، جو بھی آپ کی جگہ پہ کھڑا ہوگا لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ لوگوں کی محبت ہے حضور کے ساتھ والہانہ۔ کہتی اللہ کے نبی غصے میں آ گیا، آپ نے فرمایا تم یوسف والیوں والا کام کر رہی ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو حکم دو۔ پھر ابو بکر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے کھڑکی سے دیکھا ابو بکر کو جماعت کرواتے ہوئے، صحابہ کو پیچھے نماز پڑھتے ہوئے، حضور اتنا خوش ہوئے، مسکرائے، مسجد نور سے بھر گئی۔ صحابہ کہتے قریب تھا ہم فتنے میں پڑ جاتے، ہم اپنی نمازیں توڑ بیٹھتے۔ پھر حضور مسجد میں تشریف لائے، حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے، اور اللہ کے نبی آ کے ابو بکر کے پاس کھڑے ہو گئے، حضور نے نماز پڑھی، ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے اصول ہی بدل دیا ابو بکر کی خلافت ثابت کرنے کے لیے۔ امام ایک ہوتا ہے کہ دو ہوتے ہیں؟ امام ایک ہی ہوتا ہے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، اب حضور پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ابو بکر کو پیچھے ہٹنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اصول یہ تھا کہ امام ایک ہو، حضور نے اصول بدل دیا، دونوں امام کے طور پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو قیامت تک یہ سبق دے دیا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر بھی آگے کھڑے، حضور بھی آگے کھڑے، حضور کی نماز کی پیروی ابو بکر کر رہے ہیں، ابو بکر کی پیروی پیچھے والے کر رہے ہیں، اور بتا دیا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے۔ اتنے زیادہ دلائل ہیں خلافت ابی بکر کے کہ کوئی حدیث کے اوپر، قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والا شخص انکار کر ہی نہیں سکتا۔ کسی نے کیا بھی نہیں، کسی صحابی نے نہیں کیا، حضرت علی نے نہیں کی۔ خلافت میں حضرت ابو بکر کی خلافت میں بیعت کے اندر حضرت علی کی طرف سے تاخیر ضرور ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ تھی، پرسنل ناراضگی، کہ اللہ کے بندو میں آپ کا اتنا بڑا دوست اور معاون، اور مجھے آپ نے بلایا ہی نہیں بیعت لیتے وقت سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو ہنگامی حالات میں سارے معاملات ہوئے ہیں، آپ کی بیعت اب ہم لے لیتے ہیں۔ تاخیر ہوئی، بعد میں حضرت علی نے کی بیعت، اور کسی ایک شیعہ کتاب سے بھی یہ بات ثابت کر دیں کہ حضرت علی نے بیعت لیٹ ہونے کی وجہ یہ بتائی ہو کہ خلافت میری بنتی تھی، کسی شیعہ کتاب سے بھی ثابت نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کو صحابہ نے متفقہ مانا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعد میں بیعت کی کچھ دیر بعد۔